دنیا میں جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے تو یہ پہچان ہی نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبیوں کتنی صلاحیتوں کے ساتھ نوازا ہے، پہچان نہیں پاتے، غور نہیں کرتے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بڑی بہترین ساخت پر خوبصورت ترین انسان پیدا کی، لوگوں کو صلاحیتیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ جو آدمی اپنی چالاکی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اور اپنی گفتگو کے فن کے ساتھ کسی بڑے سمجھدار آدمی کو معاذ اللہ دھوکہ دے لیتا ہے اور سیانے لوگوں کو لوگ پریشان کر دیتے ہیں، تو آپ غور فرمائیں، صلاحیت تو اس کے اندر تھی نا، لیکن اس نے غلط جگہ استعمال کی۔ اگر اپنی انہی صلاحیتوں کا وہ صحیح استعمال کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت سارے خیر کے کام لے لیتا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہے، لازمی سنیے گا آپ سب لوگ۔ پہلے تو ہم پہچانتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ وہ جو کہا گیا تھا نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہی تو اللہ تعالیٰ کو پہچان گیا۔ اپنی صلاحیت پر غور کیا جائے کہ ہم کیا کر سکتے، کون سی خدمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل کرے تو ہم وہ سر انجام دے سکتے۔ وہ کوئی بھی ہو، ایک بی بی مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے حضور کی تکلیف کے پیش نظر اطلاع نہ دی کہ محبوب کو تکلیف دینا مناسب نہیں، دفن کر دیا۔ صبح محبوب نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، صفیں بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی کام تو کیا نا زندگی میں، کوئی ڈیوٹی تو کی نا۔ ایک تو ہم اپنی صلاحیت کو دیکھو، کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھے۔ ہمارے ہاں لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میں پیچھے رہتا ہوں، میری کون سی فوٹو آتی ہے، میں کون سا چار لوگوں میں پہچانا جاتا ہوں، پیسے میرے پاس۔ یہ کمزوریاں ہیں، یہ خود اعتمادی کو ختم کرتی ہیں۔ اپنی صلاحیت کو پہچانا جائے، غور کیا جائے کہ ہم کیا ڈیوٹی زندگی میں کر سکتے ہیں، اس پر توجہ دی جائے۔ اور پھر جب اپنے آپ کو پہچان لیا جائے کہ بھلا میں یہ دیکھیں نا، مدارس، مساجد، خانقاہیں، یہ سارے سلسلے، اس میں اگرچہ نام ایک بندے کا لکھا ہوتا ہے کہ فلانے نے بنائی ہے، لیکن اس میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جگہ دینے والا بھی بڑا باکمال آدمی ہوتا ہے، وہاں ڈیوٹی دینے والا بھی بڑا باکمال آدمی ہوتا ہے۔ یہ بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں۔ کہنا پیر صاحب نہیں ہوتا ہے، تعریفیں پیر صاحب کی ہونی ہوتی ہیں۔ اور اب تو اللہ خیر کرے، بعض آستانوں پہ لوگوں نے باقاعدہ بندے رکھے ہوئے ہیں تعریفیں کرانے کے لیے۔ اللہ والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خوشبو کو بھی کبھی بتانا پڑا ہے کہ میں خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ تو یہ نام تو قبلہ پیر صاحب کا ہی آئے گا، انہی کا ذکر آئے گا، چلے اچھے لوگ ہیں، آنا بھی چاہیے، لیکن بڑی خدمات ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو آستانوں پہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جو پیر صاحب کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، جو وہاں رات کو دیکھتے ہیں، جو وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اگر یہ سارے لوگ نہ ملے تو کام ہوتا نہیں۔ تو ایک تو دیکھیں کہ صلاحیت کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب پتہ چل جائے تو پھر وقت کو بیکار ضائع نہ کریں۔ رب کے بندوں میں اور عام بندوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عام لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، رب کے بندے اپنے وقت کو قیمتی بنا کے رب رسول کو راضی کر لیتے ہیں۔ ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا۔ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، بھلا کس وقت بور ہو، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ جناب آپ پوچھیں کسی آدمی سے کہ یہاں کیوں کھڑے ہو، کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے پوچھنے کو کہ آج آپ نے ایک سپارہ قرآن پاک کا پڑھا ہے؟
محبوب تو پوچھتے تھے نا صحابہ سے صبح کہ آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے، مسکین کو کھانا کھلایا ہے، آج فلاں آدمی نے کوئی نیکی کی، محبوب سوال کرتے تھے۔ تو ٹائم پاس کر رہا ہوں جی، بھی اتنا ٹائم آیا کہاں سے جسے پاس کرنا پڑا؟ بعض اوقات 1 منٹ ٹھہرنا میں آیا، او بھئی 1 منٹ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے اور پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ آپ نے 1 منٹ کو ایسے سمجھ لیا ہے وقت کا ضیاع۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو تبصرے کرتے، فارغ ہیں، کام کوئی نہیں، اس پر بھی تبصرہ، اس پر بھی تبصرہ، اس کی بھی بات کرو۔ بھئی اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کریں، اتنا کہاں سے وقت آیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو دن جب چڑھتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میں آج آیا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہے، لازمی سنیے گا آپ سب لوگ۔ آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اگر جو کام تم نے کرنا ہے وہ آج کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ۔ آج 10 ستمبر کو جس بندے نے سارا دن قرآن پاک نہیں نہ کھولا، یہ اس سال کا 10 ستمبر اسے دوبارہ نہیں ملے گا زندگی بھر۔ جس نے آج صبح سے ایک دفعہ بھی، میں اکثر کہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے سارے دن اور ساری راتیں امت کو یاد کیا، اور سارا دن ہی گزر گیا، امت نے ایک بار بھی درود و سلام نہیں پڑھا۔ سارا دن ہم نے بہت ساری خیر کر سکتے تھے، اچھا مشورہ دے سکتے تھے، کوئی بات سیکھ سکتے تھے، لیکن وقت ضائع کرتے۔ اپنے اوقات کو مرتب کریں۔ ہمارے بزرگوں کے ٹائم مرتب تھے، طے تھے۔ امام بخاری اگر ہماری طرح ہوتے تو قرآن مجید کے بعد ایک صحیح ترین کتاب ہمیں دے پاتے۔ امام مسلم کا بھی اگر وہی حال ہوتا جو آج ہمارا ہے، ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے بخاری پڑھی نہیں، پوری مسلم شریف کو پڑھا نہیں، اور انہوں نے کتنی محنت کر کے احادیث پر گفتگو کر کے فرق نکال کے کہ یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ متواتر ہے، انہوں نے ہمارے سامنے رکھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے۔ کتنی؟ اور کتاب ایسی نہیں کہ وہ مطلب کانٹ چھانٹ کے کتاب بنا لی ہو، وہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ کام ان لوگوں کا مرتب تھا، ان کے وقت میں برکت تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن ان کے خادم سے آپ نے کوئی کام کہا تو کہنے لگا حضور یہ کام کل کر لیں گے۔ تو آپ فرمانے لگے یہ کام اگر کل کریں گے تو جو کام کل کرنے ہیں وہ کب کریں گے؟ ہمارے ڈھیر سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک طے ہی نہیں کیا۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں بس میں حج کا رہا ہوں، شروع کرنی ہے۔ تو اگر حج پہ نہ جا سکے، خدا نخواستہ اللہ معاف کرے، تو پھر نماز پڑھنی نہیں ساری عمر۔ میں وہ بچوں کی شادی کر لوں پھر میں ٹھیک ہی ہوں۔ تو اگر ایسا وقت آیا ہی نہ، خدا نہ کرے، تو پھر کیا پڑھنی نہیں؟ میں بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں داڑھی شریف رکھ لو، کہتے میں آج نیک نہیں۔ تو میں نے کہا داڑھی کی قسم نہیں اٹھانی تھی، بس نیک ہونا تو رکھنی ہے، روٹی کی اٹھاؤ نا کہ جب تک نیک نہیں ہونا کھانی نہیں، یہ کرو نا بات۔ باقی سارے کام چل رہے ہیں اور اس پر آپ کسی کو توجہ دلائیں، بلکہ بعض نے چھوٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں چھوٹی والے کو بھی تو لوگ مولوی کہتے ہیں نا، تو اسے پوری کر، اپنی مرضی کی کیوں رکھتا ہے، رب رسول کی مرضی کی رکھ۔ کام جو کرنا ہے اسے شروع کیا جائے، جو ڈیوٹی کرنی ہے اسے ہمارے ملک میں رواج بنا دیا گیا ہے۔ کام نہ کرو بیسے کرو، کام نہ کرو کیچڑ اچھالو۔ یہ دیکھو نا کتنی تکلیف ہے سیلاب والوں کو، کتنی تکلیف ہے۔ ہمارے وہاں دوست موجود ہیں، اپنی ہمت کے مطابق کام کر رہے ہیں، میں خود بھی وہاں حاضر ہوا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جلدی امراض ہونے لگے، یعنی ایک طرف وہ بندہ ہے جو نخرہ کر رہا ہے کہ یہ روٹی میں نے نہیں کھانی، یہ سالن لے جاؤ، اور دوسری طرف ماں کے کہتی ہے کہ صرف میرے بچے کو زخم ہو گئے ہیں، کیڑے کھڑے ہیں پانی میں، جلدیں پھٹنے لگی ہیں، صرف دوائی چاہیے۔ تو کیا رب کریم نے حساب نہیں لینا؟ چلے مہربانی کرتے، وزیروں نے تو نہیں جانا تھا، پیر ہی ایک دورہ کر آتے، تھوڑی سی توجہ کر لیتے۔ کیا یہ محبوب پاک کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں؟ کیا حضور نے فرمایا نہیں جو میری امت سے محبت کی جس نے اسی نے مجھ سے محبت کی؟ کیا فرمایا نہیں جب میری امتی کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ یہ کام نہیں خیر کا؟
خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اپنے اوقات کو مرتب کریں۔ ہمارے ہاں مزاج نہیں کام، یہ دیکھیں نا جلسے ہو رہے ہیں، آ رہا ہے فلانا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور سب سیاسی جماعتیں اللہ ماشاءاللہ جتنے خرچے یہ ان کاموں پہ کرتے ہیں نا، اس سے آدھے خرچے اگر کریں۔ آپ گاڑیاں سجا رہے ہیں، فلان ہو رہا ہے، پجاروں نکلی ہوئی ہیں، فلاں کام ہو رہا ہے، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ لوگ چار پہیاں کھڑی کر کے ان کے اوپر چادریں ڈال کے اپنی بیٹیوں کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ترجیحات ہماری کیا ہیں، ہم اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمارا رستہ اور سفر کیا ہے۔ وہ ایک علاقے میں نا، بلکہ یہ میرپور جب ایک دفعہ تاریخ بتاتی ہے کہ سارا کسی حادثے سے ٹوٹ گیا تھا، تو ایک آفیسر کہتے ہیں میری یہاں ڈیوٹی تھی، کیونکہ شہر سارا ہی ایک دفعہ الٹ پلٹ ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی 2 بوریاں گدے پہ رکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کے سلام لی، بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے پوچھنا تھا وہ بیت المال کا دفتر کہاں ہے، کہاں جہاں خزانہ جمع کرایا جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا بابا جی میں ہی ہوں دفتر کا آفیسر، آپ نے کیا جمع کرانا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے اور میری بیوی نے کانپتے اور بوڑھے ہاتھوں سے محنت کر کے یہ کچھ سونا چاندی ملبے کے نیچے سے نکالا ہے، بیت المال میں جمع کرانا ہے۔ تو میں نے کہا بابا سارے لوگ گھر لے جاتے ہیں، آپ بیت المال میں لے آئے؟ کہنے لگے پتر شہر سارا ٹوٹ گیا ہے، یہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں، ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے، شہر آباد ہوں گے تو گھر بھی انشاءاللہ بانی ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہے، لازمی سنیے گا آپ سب لوگ۔ جائیں گے۔ وطن جب رہتے ہیں نا تو پھر سارے کام ہی چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ پرواہ ہی نہ کریں، وقت کو ضائع کریں اور فضول ابحاث میں ٹائم ضائع کریں، کوئی معنی نہیں۔ آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین مسلمان ہے جو لا یعنی باتیں چھوڑ دے، بے مقصد باتیں زندگی میں چھوڑ دے، بس با مقصد باوقار پتے کی بات زندگی میں کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور جن لوگوں نے اپنا وقت مرتب کیا، کام کیا، ڈیوٹی کی زندگی میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 نہیں، کتنی بولیے؟ 39 سال کی عمر میں یہ بندے نے روز قرآن پاک بھی پڑھا، درود پاک بھی پڑھا۔ اس شخص نے امت کو عدل و انصاف سے بھی بھرا، مساجد بھی بنائیں، انہوں نے مدارس بھی قائم کیے، خدمتیں بھی کی، عمر 39 سال پائی، لے سجنا اسا توڑ ہی نہیں پائی، تو جان بھی دیتی تیرا تیرے، ہم نے تو طے ہی نہیں کیا آج تک۔ یہ بہت سارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں ساری دن تصویر پہ گزر جاتا ہے، سارا دن فوٹو آنی چاہیے۔ اور قوم نہ زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ بالخصوص نوجوان نسل ہواؤں میں زندہ ہے، خوابوں میں زندہ ہے، موبائل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کے دکھ کچھ اور ہیں، کرب کچھ اور ہیں، تکلیفیں کچھ اور ہیں، سمجھنے کی چیزیں کچھ۔ جب دوائی کی ضرورت ہو تو پھر گوشت سے پیٹ نہیں بھرا جاتا، پھر دوائی ہی کھانی پڑتی ہے۔ ترجیحات اور ہیں، ہمیں اور طرف بڑھنا ہے اپنے آپ۔ اور جب بندہ مرتب زندگی گزارتا ہے نا، جس مقصد کے لیے رب کریم نے اسے بھیجا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جب وہ بہترین عمل کرتا ہے تو پھر وہ کافر کا نظریہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے، زندگی میں جو موج کرنی ہے کر لو، یہی ہے سارا کچھ۔ مومن کو تو بتایا گیا ہے کہ تو یہاں قیدی ہے، تیری یہاں زندگی رب چاہی گزار، دنیا میں اللہ رسول کی مرضی پہ چل، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں تجھے ساری نعمتیں عطا فرما دے گا۔ یہ کووڈ-19 کے دن تھے نا، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں مدعو کیا گیا، کہنے لگے جی خوف بڑا ہے لوگوں پہ، کرونا سے ڈرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کسی جگہ یہ ٹینشن بڑی سوار ہوتی ہے نا۔ ایک صاحب میرے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے جی مجھے تو زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو گھٹن ہونے لگ جاتی ہے، تو یہ قبر میں تو میں تو بڑا خوف کھاتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا قبر کھڈا ہے، گڑھا ہے،
دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، حدیث سے صحیح موجود ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن قبر کی ایک دوسری حالت بھی ہے جو بندہ مومن کے لیے۔ آپ کا جو خیال ہے نا سانس کیسے آئے گی، چاروں جانب سے بند ہے، تو جو رب ماں کے پیٹ میں بندے کو سانس کے لیے موقع دیتا ہے نا، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ آسان بات سمجھنا چاہے تو انڈا چاروں جانب سے بند ہوتا ہے، سوراخ بھی کوئی نہیں ہوتا، چاروں، میری طرف دیکھیں جی، چاروں جانب سے انڈا بند ہوتا ہے، لیکن جب چوزا نکلتا ہے تو زندہ بھی نکلتا ہے، سانسیں بھی لیتا ہے اور خوبصورت بھی نکلتا ہے۔ تو جو مالک وہاں اس کے لیے ساری آسانیاں فراہم کرتا ہے وہ قبر میں بھی فرمائے گا۔ لیکن دو حالتیں ہیں نا، ایک وہ کھڈا ہے، وہ گھڑا ہے۔ دیکھیں میں نے اگر گجرانوالہ آنا ہے تو گجرانوالہ کی سڑک پہ چڑھنا چاہیے، پنڈی والی سڑک پہ تو اگر کوئی سڑک ہی اختیار کی ہو جو سیدھی کھڈے میں جاتی ہو، تو اس نے تو سڑک جان بوجھ کے اختیار کی ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ بولنے میں احتیاط ہے، نہ کوئی پرواہ ہے، نہ بیٹیوں کا حق دیا ہے، نہ بہنوں کو ان کا حق دیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہے، لازمی سنیے گا آپ سب لوگ۔ نہ ذمہ داریوں کا احساس کیا ہے۔ تو پھر اللہ معاف فرمائے، اس نے تو سفر ہی کھڈے کا شروع کیا، لیکن اگر اس نے زندگی تھوڑی محتاط گزاری ہے، رب چاہی گزاری ہے، تو پھر قبر کی دوسری حالت بھی حضور نے بیان کی۔ یعنی بندہ مرے گا تو ذرا تصور کرنا کیا کہنے لگا ہوں، جب وہ مرے گا تو اس کی صرف قبر نہیں بلکہ اس کی قبر باغ ہے، کیاری ہے، قبر باغ ہے، اور معمولی باغ نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور ایسی کیاری جنت کی، ایسا باغ، ایسا گلشن کہ جس میں آنکھ کھلتے ہی پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہو۔ کیا کہا حضرت نے، کہنے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اب اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جو متقی لوگ ہوں گے نا، پرہیزگار، وہ جب رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانکا جائے، پیاس سے ہانکا جائے۔ اپنے معاملات زندگی کو ہمیں جلدی سے طے کر لیں، وقت نہ گزر گیا تیزی سے، کالے بالوں کی جگہ سفید آنے لگ گئے، اور تندرست وجود کہیں کہیں سے درد کرنے لگ گیا۔ یاروں کے دوستوں میں سے، یاروں کی جماعتوں میں سے کچھ دوستوں کے ہم جنازے پڑھائے، وہ جنہ باجوں ایک پل نہیں سجیندے، پھر وہ شکلیں یاد نہ رہی ہیں۔ داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے کہا تھا کہ کوئی نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے آپ کے والد کہاں ہیں؟ کہا قبرستان میں، دادا قبرستان میں، کہا ایک بیٹا بھی تھا قبرستان میں، بھائی قبرستان میں۔ فرمانے لگے تو نے اتنے جنازے پڑھے، ابھی بھی میں تجھے نصیحت کروں؟ تیرا کیا خیال ہے؟ وہ چلے گئے، تو نے نہیں جانا؟ او پئیاں دستیاں قبراں جنہاں تے پھول پئے، ادھروں تے کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں ہی لکھاں گئے۔ اپنی زندگی میں تھوڑا چیزوں کو طے کریں، بڑی ہو گئی تصویریں، بڑی ہو گئی ویڈیو، اور بڑے ہو گئے چکر، اب بڑا کچھ ہو گیا۔ اب تو بھائی کوئی اگلا کام ہو، توجہ ہے اب دوستوں کے میری بات پر، اب کچھ تھوڑی سی نا تیاری ہو۔ اور آخری بات یہ صوفیاء کرام تھے نا، ان کے مصلے آباد تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، ہماری جان نہیں چھوٹتی۔ اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ چونکہ وہ زندگی موبائل پہ گزارتے ہیں تو گہری نیند سو ہی نہیں پاتے، ہر وقت توجہ کہیں اور لگی ہوئی ہوتی ہے، ہر وقت وہ تو سنجیدہ مطلب سو ہی نہیں پاتے، چار چار موبائل رکھیں، بزنس مین صاحب نے اللہ، کسی کو کوئی بات سنا رہے ہیں، کسی کو کوئی سنا رہے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا میں نے سویرے کیا کہا تھا۔ الجھی سی زندگی کب ہوتی ہے؟ جب بندہ مصلی پہ نہیں بیٹھتا، سارا کچھ بند کر کے، جان چھڑا کے، سرے رات بندہ کچھ دیر اللہ اللہ کرے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کچھ دکھ بندے کے بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں بتائے جا سکتے، چاہتے ہوئے بھی بندہ نہیں بتا سکتا۔ ہمیں شریعت نے دعا سکھائی ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو، کھول کے کہہ دو، کرم بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی۔
تو اپنی زندگی کے معاملات کو ترتیب دیں، بالخصوص مصلی، دعائیں، عبادتیں، اللہ سے جڑے کوئی ڈیوٹی زندگی میں کریں لیکن خدمت کا مزاج بنائیں۔ یہ جو دوڑ دھوپ ہے نا ہماری بلا وجہ کی، اس سے باہر آئیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مرحوم بزرگوں کی بخشش فرمائے اور ہم سب کے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہے، لازمی سنیے گا آپ سب لوگ۔ ہندوستان میں ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ یہاں دریا کنارے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندو متاثر ہوئے تو کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے، کہنے لگے دریا کے کنارے سال کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے نا، آخری تاریخ سمجھ لیں 29 ذی الحج، سال کے آخر پہ نا شیطان آتا